إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم كثيرا كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. صدق اللہ العلی العظیم۔ اور اس کے لفظی جو معنی ہوں گے وہ یہ ہے کہ کیا حکم دیتے ہو تم لوگوں کو ساتھ بھلائی کے اور بھولتے ہو تم جانوں کو اپنی، حالانکہ تم لوگ تلاوت کرتے ہو، کیا پس نہیں عقل رکھتے تم؟ یہ اس کے لفظی معنی ہوئے۔ اور تفسیر میں جو لکھا جاتا ہے وہ ایسا ہے کہ کیا لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو اور اپنی جانوں کو بھولتے ہو، حالانکہ تم کتاب پڑھتے ہو، تو کیا تمہیں عقل نہیں؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کیا لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو اور اپنی جانوں کو بھولتے ہو، حالانکہ تم کتاب پڑھتے ہو، تو کیا تمہیں عقل نہیں؟ اس آیت کا پچھلی آیتوں سے چند طرح تعلق ہے۔ ایک یہ کہ اس سے پہلے علماء بنی اسرائیل کے ان عیبوں کی اصلاح کی گئی تھی جو سراسر عیب تھے، اور اب ان برائیوں سے روکا گیا جو ایک لحاظ سے برائیاں تھیں اور دوسرے لحاظ سے بھلائیاں، یعنی دوسروں کو اچھی باتوں کا حکم کرنا اور خود اس پر عمل نہ کرنا۔ دوسرا یہ کہ گزشتہ آیتوں سے ایک شبہ پیدا ہوتا تھا، اس آیت میں اس کو درج کیا گیا۔ شبہ یہ تھا کہ علماء بنی اسرائیل بعض لوگوں کو در پردہ اسلام قبول کرنے کا مشورہ دیتے تھے اور ان سے نیک کام بھی کرواتے تھے، اور راستہ بتانے والے کو کرنے والے کی طرح ثواب ملتا ہے۔ وہ کہہ سکتے تھے کہ اگرچہ ہم خود ایمان نہ لائے مگر جن لوگوں نے ہمارے مشورے سے ایمان قبول کیا ان کا ثواب ہم کو مل گیا، اب ہم کو ایمان اور اعمال کی ضرورت نہیں۔ اس آیت میں جواب دیا گیا کہ شریعت کے احکام ایسے نہیں، یہاں تو جو غذا کھائے گا اسی کا پیٹ بھرے گا، اور جو دوا پیے گا صحت پائے گا۔ اپنی کرنی اپنی بھرنی ہے، اگر نجات حاصل کرنا ہے تو اپنے اعمال اپنے ساتھ لاؤ۔ یعنی اس آیت میں کیا حکم دیا جا رہا ہے کہ ایک شبہ تھا، بنی اسرائیل علماء تھی، یہ لوگ کیا کرتے تھے کہ کچھ لوگوں کو جو ہے نا ایمان قبول کرنے کا مشورہ دیتے تھے، بولے بھائی ایمان قبول کر لو، بولے فلانا فلانا کام آپ کر لو اور نیک نیک کام نیک عمل بھی کرو، ایسے کر کے مشورہ دیتے، اور خود جو ہے نا کہتے تھے کہ بھائی چلو ہمارے مشورے سے وہ ایمان لائے تو ہو سکتا ہے وہ ثواب ہم کو مل جائے، ہم کو ایمان لانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم کو اعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس آیت میں اس کی نفی کی گئی کہ صرف اچھی بات کرنا۔ اب یہ علماء یہود کے لیے نہیں بلکہ ہر دور کے آج کے مسلمان کے لیے بھی یہ چیز لاگو ہو جاتی کہ صرف مشورے دینا صحیح نہیں ہے، آپ کو جو ہے نا اچھی بات کی ترغیب کرنا، پہلے آپ کو عمل بھی کرنا پڑے گا، اس پہ قائم ہونا پڑے گا، تب جو ہے نا دوسروں کو مشورہ دینا ہے۔ علماء یہود سے ان کے مسلمان رشتہ داروں نے پوچھا تھا کہ دین اسلام سچا ہے کہ نہیں، تو انہوں نے جواب دیا کہ تم اس پر قائم رہو، یہ دین سچا ہے اور قرآن حق ہے۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، یعنی اس آیت کا شان نزول جو ہے نا اس وقت یہ آیت نازل ہوئی۔ ایک روایت یہ مشہور ہے کہ عرب کے یہودی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری سے پہلے مشرکین عرب کو نبی آخر الزماں کی تشریف آوری کی خبر دیتے تھے اور ان کی اطاعت کرنے کی ہدایت کرتے تھے۔ یعنی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور نہیں ہوا تھا تو یہی علماء جو تھے نا یہ تمام لوگوں کو بولتے تھے کہ بھائی نبی آخر الزماں آنے والے ہیں، ان کی اطاعت آپ کو کرنی ہے، یعنی ان پر ایمان آپ کو لانا ہے، وہ سچا دین لے کے آئیں گے، ایسا سب کو بولتے تھے۔ پھر جب حضور تشریف لائے تو یہ ہدایت کرنے والے حسد سے خود کافر ہو گئے۔ اب یہ ہدایت دینے والے تھے یہ خود ہی جو ہے نا حسد سے کافر ہو گئے، تب یہ آیت کریمہ اتری، تفسیر خزائن العرفان میں لکھا ہوا ہے۔ اور تفسیر روح البیان نے اس جگہ فرمایا کہ علماء یہود ان غریب یہودیوں سے جن سے کچھ دنیاوی لالچ نہ تھا چپکے سے کہہ دیتے تھے کہ تم ان نبی آخر الزماں پر ایمان لے آؤ، یہ سچے ہیں۔ یعنی جو غریب یہودی تھے جن سے جو ہے نا ان کو کوئی فائدہ نقصان کا جو نا وہ نہیں تھا، ان کو مسئلہ نہیں تھا، تو اس کو کیا بولتے تھے، ان لوگوں کو بولتے آہستہ سے بول دیتے، بولے بھائی چلو سچا دین ہے، بولے تو ایمان لا لو، اس نبی آخر الزماں سچے ہے کر کے ان کو بول دیتے تھے۔ اور مالدار یہودیوں سے جن سے ان کو آمدنی نہ تھی کہتے تھے حضور میں نبی آخر الزماں کی بعض علامتیں تو ہیں بعض نہیں۔ اور جو امیر یہودی تھے جن سے ان کو جو ہے نا منافع ملتا تھا، جن سے جو ہے نا ان کو آمدنی ملتی تھی، تو ان سے کہتے تھے کہ بھائی ارے نبی آخر الزماں میں کچھ تو ہے صفتیں جو توریت میں ہے لیکن سب نہیں ہے، لہٰذا ایمان لانے میں جلدی نہ کرو، ذرا غور کر لینے دو، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ اگر یہ لوگ ہاتھ سے نکل گئے تو ہماری آمدنی جاتی رہے گی۔ ان کے متعلق یہ آیت کریمہ آئی۔ تو اب یہ جو امیر یہودی تھے جن سے ان کو آمدنی تھی ان کو جو ہے نا شک میں ڈال کے رکھتے تھے شبہ میں کہ بھائی ابھی ذرا غور کرنے دو، بولے ابھی ایمان نہیں لانا ہے، بولے ابھی ذرا ویٹ کرو، تاکہ کیونکہ جو نا ان کی آمدنی نہ جو نا ان سے نہ چھوٹ جائے، وہ آمدنی ان کو نا اس وجہ سے جو ہے نا ان کو ایسا اس وقت یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ اب آ کے اوپر حمزہ یعنی تمرو سے شروع ہوئی نا، یہ حمزہ استفہام یعنی دریافت کرنے کے لیے جو ہے نا سوال کا ہے، اور یہ استفہام یا اظہار تعجب کے لیے ہے یا جھڑکنے کے لیے، یعنی تعجب یا سخت افسوس ہے کہ تم لوگوں کو تو اچھی باتیں بتاتے ہو
اور اپنے کو بھول جاتے ہو. یعنی جو الف کے اوپر حمزہ آیا ہے، جو آئے شروع ہو رہی تمر الناس، تو وہاں پہ یہ جو ہے نا ایک یعنی دریافت کرنے والے یعنی اچنبھے کی بات ہے، یا جو ہے نا ان کو سخت بولتے نا بھائی کہ جو ہے نا بولے ارے یہ کیسی بات بولے، خود تو نہیں کرتے دوسروں کو کرنے کے لیے بولتے. تأمرون امر سے بنا ہے جس کے معنی ہیں اپنے چھوٹے کو کسی چیز کا حکم کرنا. چونکہ کہنے والے علماء تھے اور سننے والے ان کے ماتحت جہلا یعنی جاہل لوگ تھے، اس لیے تأمرون فرمایا گیا. خیال رہے کہ چھوٹے سے کچھ طلب کرنا امر کہلاتا ہے. یعنی کوئی اپنے سے چھوٹا ہے اور اس سے کچھ طلب کر رہا ہے تو اس کو امر کہلاتے ہیں، اس کو امر کہیں گے. برابر والے سے التماس، اب جو عمر کے برابر ہے اس سے کچھ آپ طلب کر رہے تو اس کو التماس کہا جاتا ہے. اور بڑے سے طلب کرنے کو دعا یا استدعاء کہتے ہیں. اور کبھی امر مشورے کے معنی میں بھی استعمال ہو جاتا ہے. الناس اس سے مراد یا تو علماء یہود کہ وہ قرابت دار ہیں جو مسلمان ہو چکے تھے، یا غریب یہودی یا مشرکین عرب، جیسا کہ شان نزول میں بیان کیا جا چکا ہے. بالبری لفظ بر کے معنی وسعت اور فراغی کے ہیں، اس لیے وسیع میدان کو بر کہا جاتا ہے. اصطلاح میں نیک کام اور سچائی اور سچے کو بر کہا جاتا ہے. کہتے ہیں بر الوالدین اور حج مبرور یعنی مقبول حج. جو اپنی قسم کو پورا کرے تو بولتے، جو اپنی قسم کو پورا کرتے ہیں ان کو بولتے ہیں بر فی یمینی، یعنی اپنی قسم میں سچا نکلا. قرآن پاک فرماتا ہے وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى، یعنی سچا وہ ہے جو پرہیزگار ہے. اس جگہ بر سے یا تو ہر اچھی بات مراد ہے، یا لوگوں کو ایمان کی رغبت دینا، یا ایمان پر قائم رہنے کا مشورہ دینا، یا ان کو نماز اور زکوٰۃ وغیرہ کا حکم دینا، یا توریت کی پیروی کرنے کا حکم دینا. یعنی یہ سارے مطلب اس میں ہو سکتے ہیں. یعنی اے علماء یہود، تم دوسروں کو تو ایمان لانے پر قائم رہنے کو، توریت پر عمل کرنے اور صدقہ و خیرات کا حکم دیتے ہو، لیکن خود ان سب سے ایک دم دور ہو. وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، تنسونا نسیان سے بنا ہے جس کے معنی ہے بھول جانا. خیال رہے کہ علم کے بعد بھولنے کو نسیان کہتے ہیں اور مطلق بھولنے کو سہو. یہاں نسیان ترک یعنی چھوڑنے کے معنی میں ہے، یعنی تم اپنے کو عمل سے ایسے دور رکھتے ہو جیسے کہ بھول ہی گئے ہو، یا گویا تمہارے حق میں یہ آیتیں آئی نہیں. وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، تتلون تلاوت سے بنا ہے جس کے معنی ہیں متبرک چیز کو پڑھنا. متبرک چیز کو پڑھنا اس کو تلاوت کہتے ہیں. تلاوت بھی تلوت سے بنا ہے جس کے معنی ہے پیچھے ہونا، اس لیے پیچھے آنے والے کو تالی کہتے ہیں، کیونکہ پڑھنے والا بھی کتاب کا مضمون پڑھ کر پیچھے چھوڑتا ہے اور خود آگے بڑھ جاتا ہے، اس لیے اس کو تلاوت کہتے ہیں. الکتاب سے توریت مراد ہے، یعنی تم دن رات توریت شریف میں جاں بجاں یہ پڑھتے ہو کہ جس کا قول اس کے اعمال کے مخالف ہو وہ عذاب اور وبال کا مستحق ہے، اور پھر تم وہی حرکت کرتے ہو. افلا تعقلون، یہ استفہام بھی تعجب یا رغبت دینے کے لیے ہے، یعنی تعجب ہے کہ تم اتنی موٹی بات سمجھتے کیوں نہیں. یعنی بولتے ہیں نا بھائی اتنی موٹی بات، اتنی عام بات تمہیں سمجھ میں کیوں نہیں آ رہی. مثال کے طور پر، یا کیا تم میں اتنی عقل بھی نہیں جو ایسی ظاہر بات کو سمجھو. یعنی اتنی بات جب ظاہر ہے اس کو تم نہیں سمجھ سک رہے، اتنی عقل بھی نہیں ہے تمہارے اندر. لو تعقلون عقل سے بنا ہے جس کے لغوی معنی ہیں منع کرنا، باز رکھنا. اسی لیے جس رسی سے جانور کو باندھا جائے اسے عقال کہتے ہیں. اصطلاح میں عقل اس نور روحانی کو کہتے ہیں جس سے باریک باتیں معلوم کی جائیں. یعنی عقل سے جو ہے نا باریک باتیں معلوم کی جا سکتی ہیں. عقل کا خزانہ دماغ یا دل ہے، اسی لیے دماغ خراب ہو جانے پر اور دل کے سخت غمگین ہونے پر انسان بے عقل ہو جاتا ہے. یعنی دماغ اگر خراب ہو جائے یا دل میں جو ہے نا بہت زیادہ غم بھر جائے، بہت زیادہ غمگین ہو جائے، تو انسان جو ہے نا اس وقت بے عقل ہو جاتا ہے، عقل کام نہیں کرتی اس وقت اس کی. چونکہ یہ نور بھی انسان کو بری باتوں سے روکتا ہے اور نیکی پر قائم رکھتا ہے، اس لیے اس کو عقل کہا جاتا ہے. تو حقیقت میں عقل جو ہے نا وہ نور ہے جو آپ کو برے کاموں سے روکے، اچھائی پر بنائے رکھے، وہ عقل ہے. تو خلاصہ تفسیر یہ ہوا کہ اے علماء بنی اسرائیل، تم دوسروں کو تو اچھے اعمال کا حکم دیتے ہو اور خود عمل نہیں کرتے، حالانکہ تم توریت میں جگہ جگہ پڑھ چکے ہو کہ جو شخص لوگوں کو وعظ و نصیحت کرے اور خود اس پر عمل نہ کرے وہ بہت برا اور مستحق عذاب شخص ہے. یعنی توریت میں بھی لکھا ہوا تھا کہ جو ہے نا لوگوں کو مشورہ دے اچھے کام کا اور خود اس پہ عمل نہ کرے، بولے وہ تو اس کے لیے سخت عذاب ضروری ہے، وہ سخت عذاب کا مستحق ہے. اور یہ بات تو عقل سے بھی معلوم ہو سکتی ہے کہ دوسرے کو کچھ کہنا اور خود اس کے خلاف عمل کرنا بدترین گناہ ہے. تو آج کے دور میں بھی کسی کو جو ہے نا اچھے عمل کی جو ہے نا دعوت دینا، کسی کو جو ہے نا اچھی بات بولنا اور خود اس پہ عمل نہ کرنا، خود کچھ اور کرنا، یہ بہت بڑا گناہ ہے. کیونکہ اس حرکت سے واعظ کا اثر جاتا رہے گا. تو ہوتا کیا معلوم ہے، اگر آپ عمل نہیں کریں گے، خالی بولتے رہیں گے، تو آپ کے بولنے میں اثر ختم ہو جائے گا. یعنی کسی پہ وہ چیز اثر نہیں کرے گی.
اولن تو اس لیے کہ واعظ بے عمل کی آواز صرف لوگوں کے کانوں تک پہنچتی ہے، یعنی جہاں پر کوئی واعظ ہے، کوئی واعظ بیان کر رہے اور وہ عمل نہیں کرتے تو پھر ان کی بات جو ہے نا لوگوں کے صرف کانوں تک پہنچتی، اور عالم با عمل کا کلام دلوں میں اثر کرتا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، اور اگر عمل کر کے بولے تو پھر وہ لوگوں کے دل میں اترتی بات۔ دوسرے اس لیے کہ واعظ بے عمل کو دیکھ کر لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ سب کچھ جھوٹ ہے، اگر سچ ہوتا تو واعظ صاحب کے دل میں خوف ہوتا اور وہ اس کے اعمال عامل ہوتے، اس وجہ سے واعظ کا وعظ بے تاثیر رہ جاتا ہے اور اس وعظ کی ساری محنت رائگا جاتی ہے، کیونکہ وعظ سے مقصود عمل ہے، جب وہی حاصل نہیں ہوا تو وعظ کا ہونا نہ ہونا برابر ہے۔ یعنی ہوتا کیا کہ آپ عمل نہیں کر رہے، خالی بولتے جا رہے ہیں، مثال کے طور پر آپ بول رہے لوگوں کو بھائی جھوٹ مت بولو جھوٹ مت بولو، اور تم خود جھوٹ بول رہے ہیں مثال کے طور پہ، تو لوگ سننے والے کیا بولتے ہیں، ارے بولے بھائی یہ خالی بولتے والے، یہ خود تو جھوٹے ہیں، تو بات ان کی بات کا پھر ان پہ اثر نہ ہوگا، وہ جو پورا بیان بول رہے ہیں پھر وہ بیکار جائے گا، کسی کو یعنی کسی کے دل میں بات اترے گی نہیں۔ مثال کے طور پر اس آیت سے چند فائدے حاصل ہوئے، ایک یہ کہ واعظ کو گویا چاہیے کہ پہلے خود اپنے واعظ پر عمل ہو، ورنہ اس کے واعظ بے تاثیر ہوگا اور خود اس کو دنیا و آخرت میں رسوائی حاصل ہوگی۔ یعنی پہلی چیز کیا ہے کہ کچھ بھی آپ بیان کر رہے، کچھ آپ بول رہے تو سب سے پہلے اس پہ عمل پیرا ہو جاؤ آپ، پھر بولو، ورنہ جو ہے نا آپ رسوا ہوگی، یعنی آپ کی بے عزتی ہوگی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ حدیث معراج میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جماعت کو دیکھا کہ ان کے ہونٹ آگ کے مقراظ یعنی خینچی سے کاٹے جا رہے ہیں، یعنی آپ جب معراج گئے تھے تو آپ کچھ لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ جن کے جو نا ہونٹ جو ہے نا آگ کی خینچی سے کاٹے جا رہے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ عرض کیا واعظین بے عمل ہیں، اللہ اکبر، یعنی وہ واعظین جو بے عمل ہیں، جو خود عمل نہیں کرتے لیکن واعظ بیان کرتے، بولے ان کا یہ حال ہے۔ مسلم و بخاری شریف میں اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ قیامت کے دن ایک شخص کو دوزخ میں ڈالا جائے گا، اس کے انتڑیاں باہر نکل پڑیں گی، جس کو کھینچتا ہوا وہ اس طرح چکر لگائے گا جیسے چکی کے ارد گرد گدھا لگاتا ہے۔ دوسرے دوزخی پوچھیں گے کہ تو بڑا واعظ تھا، تو اس بلا میں کیوں گرفتار ہوا؟ وہ کہے گا کہ میں واعظ تو تھا لیکن بے عمل تھا، اللہ اکبر۔ یعنی سیدھے سیدھے دیکھیے کیا کہ وہ قیامت کے دن جو ہے نا دوزخ میں ایسا ہوگا، ایک شخص ہوگا جس پہ عذاب ہوگا تو اس کی ہتھیلیاں ایسے پھیلے گی، وہ ہتھیلیاں وہ کھینچتا ہوا گول گول گھومے گا، جیسے جو ہے نا گدھا چکی کے آٹا ہوتا ہے نا، پہلے جو چکی پیستے تھے تو گدھے کو باندھ کے چھوڑتے تھے گول گھومنے کے لیے تاکہ آٹا پیس جائے، بولے اسی طرح تو لوگ دریافت کریں گے، بولے وہ تو بہت بڑا واعظ تھا، بولے بہت بڑی بڑی باتیں کرتا تھا، بیان دیا کرتا تھا، بولے تو اس مصیبت میں کیسے مبتلا ہوا؟ تب وہ بولے گا کہ ہائے میں کاش جو بیان کرتا تھا اس پہ عمل بھی کر لیتا۔ تو وہ واعظ جو بے عمل ہو ان کے ساتھ یہ ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عالم بے عمل چراغ کی بتی کی طرح ہے کہ خود جلتی ہے اور دوسروں کو روشنی پہنچاتی ہے، تو تفسیر کبیر میں لکھا گیا۔ اب دیکھیں چراغ کی جو بتی ہوتی ہے آپ جلا کے چھوڑتے ہیں، مثال کے طور بتی تو خود جل کے فنا ہو جاتی اس کے اندر نہیں، لیکن دوسروں کو روشنی پہنچا دیتی۔ جنتیوں کا ایک گروہ دوزخیوں کی ایک جماعت کو آواز دے گا کہ ہم تمہاری تعلیم سے جنت میں آ گئے، تم خود جہنم میں کیوں پہنچے؟ افسوس ہے کہ شاگرد جنت میں اور استاد دوزخ میں۔ وہ جواب دیں گے کہ تمہارے پاس عمل تھا ہمارے پاس نہ تھا، تفسیر کبیر میں لکھا ہوا۔ تو عمل کتنا ضروری ہے اس کو غور کریں آپ، صرف اچھی اچھی بات کرنا، واعظ بیان کرنا یہ کافی نہیں ہے، آپ کو عمل کر کے دکھانا ہوگا تب آپ کامیاب ہیں، کیونکہ آخرت میں جیسا بھی ہم پڑھے کہ بھائی جنتیاں آواز دے کے دوزخ سے پوچھیں گے، بولے ارے تمہارے آواز سن کے ہم جنت میں آ گئے، بولے تم دوزخ میں کیسے؟ تو تب وہ جواب دیں گے، بولیں گے آپ کے پاس عمل تھا، بولے ہمارے پاس نہیں تھا، اللہ اکبر۔ جو فقط قول سے واعظ کرتے ہیں اس کا کلام برباد ہے، اور جو اپنے عمل سے واعظ کرے گا اس کا واعظ دلوں کو شکار کر لیتا ہے، اللہ اکبر۔ کیا پیاری بات ہے دیکھیے، یعنی کچھ بیان کرنا، یعنی کوئی جو واعظ دے رہے خالی پڑھ رہے حکایت پڑھ کے سنا دے رہے مثال کے طور پر، تو وہ لوگوں کے کانوں تک پہنچ کے نکل جاتا، لیکن جو عمل کر کے جو بیان کرتے نا وہ لوگوں کے دل میں اتر جاتا۔ دیکھو صحابہ کرام کے زمانے میں نہ بڑے بڑے جلوس کا رواج تھا، اور نہ اس زمانے کی طرح ان میں تیز ترار مخرر تھے، چلا چلا کے بیان دیتے نا ویسے لوگ بھی نہیں تھے۔ ان کی سیدھی سادی باتیں ہوتی تھیں اور بے تکلف تقریریں، مگر ان سیدھی باتوں نے دنیا کو پلٹ دیا، عالم میں انقلاب برپا کر دیا، کیونکہ ان کے پاس دل کی آواز تھی اور عمل والا واز۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ صحابہ کرام کے زمانے میں نہ بڑے بڑے جلوس تھے، نہ ریلیاں تھی، نہ مائکروفون تھا، نہ یوٹیوب تھا، نہ زوم تھا، نہ ہم کا کچھ نہیں تھا، بس ان کی دل سے نکلی ہوئی آواز تھی، بہت سیدھی سادی بات تھی، اور وہی بات جو ہے نا اتنا انقلاب پیدا کر دیا کہ دیکھو ساری دنیا میں اسلام پہنچ گیا۔ حق تعالیٰ انہی کے طفیل سے ہم لوگوں کو بھی وہی آواز عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تیسرا فائدہ یہ کہ جس طرح واعظ بے عمل قابل ملامت ہے، اسی طرح واعظ با عمل لائق ہزار کرامات، اس کا درجہ دنیا میں بھی بڑا اور آخرت میں بھی، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جس طرح جو واعظ بے عمل ہے، جو عمل نہیں کرتا، اس کی جو ہے نا یعنی اس کی بے عزتی ہے، لعنت ہے، اسی طرح جو ہے نا جو واعظ با عمل ہے، جو عمل کرتا ہے، اس کا درجہ بہت بلند ہے، وہ کئی یعنی وہ صاحب کرامات ہے،
مثال کیسی دی جا رہی ہے؟ وہ صاحب کرامات کر کے مثال دی جا رہی ہے۔ تفسیر کبیر نے اس جگہ فرمایا کہ یزید ابن ہارون واعظ با عمل اور زاہد بے ریا تھے۔ ان کے انتقال کے بعد کسی نے ان کو خواب میں دیکھا، پوچھا کہ خبر میں کیسی گزر رہی؟ انہوں نے جواب دیا کہ نکیرین نے مجھ سے پوچھا کہ رب تیرا کون؟ تو میں نے کہا کہ جس نے ہزاروں کو رب کی طرف بلایا وہ خود رب کو بھول جائے، ایسا ہو سکتا ہے کیا؟ حضرت شیخ شبلی سے نزا کے وقت کہا گیا، یعنی شیخ شبلی رحمۃ اللہ علیہ کا نزا کا وقت ہے، موت کا وقت آیا تو کہا گیا کہ کہو لا الہ الا اللہ۔ آپ نے جواب میں یہ اشعار پڑھے، ان بیتن انت ساکنہ غیر محتاج الی السروج، یعنی کیا بولتے ہیں اس کے معنی یہ ہیں کہ یعنی جس گھر میں اے پیارے تو ہو وہاں چراغ کی ضرورت نہیں، جس دل میں ان کا دھیان ہو اسے زبان ہلانے کی ضرورت نہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا پیارا جواب دیا۔ بولے کہ جس گھر میں یعنی تیری تجلی تو خود موجود ہے، بولے وہ زبان کا جو ہے نا پھر وہ محتاج نہیں، بولے وہاں کیا چراغ جلائیں گے، بولے وہاں تو نور اللہ نور ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو یہ بھی ہماری خوش قسمتی ہے جو ذکر روحی ہم کو ملا، اگر ہم اس پہ گامزن ہو گئے، پابند ہو گئے اور ذکر روحی میں ہم کامیاب ہو گئے تو پھر زبان کے محتاج نہیں رہتے، وہاں تو نور اللہ نور ہو جاتے ہیں، وہاں انوار نور کی تجلیات جو ہے نا، انوار جو ہے نا ہر وقت جو ہے نا برستے رہتے ہیں۔ اب یہاں پر کچھ اعتراضات ہیں۔ ایک اعتراض یہ ہے کہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ عالم بے عمل کو واعظ کہنا جائز نہیں، لہٰذا اگر کوئی مسئلہ معلوم ہو جس پر ہم عامل نہ ہو تو چاہیے کہ کسی کو غلطی کرتے ہوئے دیکھ کر بھی نہ بتائیں۔ اب دیکھو کتنا بدماشی والا سوال ہے، بولے بھائی ہمارے پاس علم، ہم کو معلوم ہے کوئی غلطی کر رہا ہے لیکن ہم جو ہے نا اس پہ عمل نہیں کرتے، تو ہم نہیں بولنا چاہیے، خاموش ہو جانا چاہیے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اس میں واعظ کی برائی معلوم نہ ہوئی بلکہ عمل نہ کرنے کی۔ واعظ کو چاہیے کہ واعظ بند نہ کرے بلکہ عمل کرنا شروع کر دے، اگر خود عامل نہ بھی ہو تب بھی دین کی تبلیغ کیے جائے، کیونکہ ابھی تو ایک گناہ کر رہا ہے اور واعظ بند کر دے گا تو دو گناہ، ایک بدعملی اور دوسرے دین کو چھپانا ہے۔ عالم بے عمل کی مشال چراغ والے اندھے کی سی ہے، کیونکہ وہ تو اس سے فائدہ حاصل نہیں کرتا مگر دوسروں کو فائدہ پہنچا دیتا ہے، اور یہ بھی ایک نیکی ہے۔ سیدھا سیدھا جواب، یعنی بھائی اگر آپ عمل بھی نہیں کرتے تو پہلے تو پہل کرو کہ عمل کیا کرو، پہلے پہل کرو کہ عمل کیا کرو، اور واعظ کبھی مت روکنا، کیونکہ بولنا یعنی کہ ہوتا کیا کہ پھر دو گناہ ہو جاتے، ایک تو نہیں کرنے کے، پھر نہیں بولنے کے، دین چھپانے کے۔ تو کم سے کم دین مت چھپاؤ، اس کو تو ظاہر کرو، کم سے کم وہ ایک نیکی تم کو مل جائے۔ اور بے عمل واعظ یعنی جو بڑی بڑی باتیں کرتے اور عمل نہیں کرتے، ان کا مثال ایسی ہے کہ اندھے کے ہاتھ میں چراغ، وہ تو آنکھ کا اندھا ہے، چراغ سے اس کو کوئی فائدہ حاصل نہیں، لیکن دوسروں کو روشنی پہنچا رہا۔ دوسرا اعتراض، غریب مولوی کو چاہیے کہ زکوٰۃ اور حج کا احکام کو نہ بیان کرے کیونکہ وہ اپنی غریبی کی وجہ سے خود ان کا عامل نہیں، لہٰذا وہ بے عمل ہے۔ اب دیکھو اور ایک کتنا بدماشی والا سوال ہے، بولے بھائی جو غریب مولوی ہے بولے کبھی حج و زکوٰۃ پہ بیان ہی نہ کرنا کیونکہ نہ وہ زکوٰۃ دے سکتے نہ حج کو جا سکتے۔ جواب، بے عمل وہ کہلاتا ہے جس پر عمل کرنا ضروری ہوا اور نہ کرے، جس کو شریعت نے معافی دی وہ بے عمل نہیں۔ یعنی اب کوئی ظاہر استطاعت ہے، پیسہ ہے لیکن پھر بھی حج نہیں کرتا تو وہ بے عمل ہو گیا، وہ عمل نہیں کرنے والے میں سے ہو گیا۔ لیکن جس کے پاس شریعت نے چھوٹ دے دی، بھائی تیرے پاس مال ہی نہیں تو حج کر ہی نہیں سکتا، تو وہاں پہ عمل نہ کرنے والی بات نہیں ہوئی، اس کو تو چھوٹ ہے۔ ایک طبیب بیمار کو دوا پلاتا ہے، اگر بیمار کہے کہ حکیم صاحب پہلے وہ آپ پیو پھر مجھے پلاؤ تو وہ بیوقوف ہے۔ اب تم ڈاکٹر کے پاس گئے، بولے میرے گلے میں درد ہے، ڈاکٹر بولا یہ اینٹی بایوٹک کھا لو، اب آپ بولتے ہیں ڈاکٹر صاحب پہلے آپ کھا کے بتاؤ پھر میں کھاؤں گا، تو ڈاکٹر کیا بولے گا؟ کیونکہ اس کو دوا کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر زکوٰۃ فرض نہ تھی لیکن آپ نے اوروں کو اس کا حکم دیا، حق ہے، آپ پر زکوٰۃ فرض نہ تھی لیکن اوروں کو آپ نے اس کا حکم دیا۔ صوفیہ کرام اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ انسان پر اپنے نفس کا بھی حق ہے، یہ بہت اہم نقطہ ہے، اس کو غور سے سنیں۔ صوفیہ کرام کیا فرماتے ہیں کہ انسان پر اپنے نفس کا بھی حق ہے، اپنے عزیزوں کا بھی اور دوسرے اجنبیوں کا بھی، اپنے عزیزوں کا بھی اور دوسرے اجنبیوں کا بھی۔ پہلے نفس کا حق ادا کریں، پھر اہل خرابت کے حقوق، پھر دوسروں کے، ترتیب بتائی جا رہی ہے۔ پہلے اپنے نفس کا حق ادا کریں، پھر خرابت داروں میں یعنی جو قریب ہیں آپ سے، پھر اوروں کا۔ بے عمل واعظ اپنے نفس کا حق ادا نہیں کرتا، یعنی جو صرف بولتا اور عمل نہیں کرتا وہ اپنے نفس کا حق ادا نہیں کرتا، دوسروں کے حقوق کی فکر میں ہے، وہ یقیناً ظالم ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اول ہی سے عارف و عابد تھے، پھر اپنے اہل قرابت کو تبلیغ کی، پھر اپنے ملک والوں کو، پھر دوسروں کو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود جو ہے نا آپ عابد تھے، زاہد تھے، پھر اپنے گھر والوں کو پہلے آپ نے دعوت دی، پھر اپنے شہر والوں کو، پھر جو ہے نا آگے بات بڑھی۔ صوفیہ فرماتے ہیں کہ اپنے نفس کو بھول جانا بدترین جرم ہے۔ نفس کی معرفت رب کی معرفت کا ذریعہ ہے، نفس کو رب کو بھول جانے کا ذریعہ ہے، یعنی نفس کو بھول جانا اپنے رب کو بھول جانے کے برابر ہے، کیونکہ رب کی معرفت جو ہے نا وہ تمہاری نفس کی پہچان میں چھپی ہوئی ہے۔ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، یعنی جس نے اپنے نفس کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ معلوم ہوا کہ رب کا بڑا عذاب یہ ہے کہ بندے کو اس کے نفس کی طرف سے غافل فرما دے۔ اللہ اکبر، کیا فرماتے صوفیہ کرام کہ اللہ کے عذاب میں ایک عذاب یہ بھی ہے
کہ بندے کو اپنی نفس کی طرف سے جو ہے نا غافل کر دے. خیال رہے کہ چہرہ دیکھنے کے لیے دنیاوی آئینہ بنائے گئے، مگر آئینہ دل نفس ایمان دیکھنے کے لیے ہے. یعنی باہر تو مرر میں آپ دیکھ لیتے اپنا چہرہ، لیکن دل جو وہ آئینہ ہے جو آپ کو آپ کی نفس کی کیفیت دکھا دے. کوئی جانے نہ جانے باہر والا، تم اپنی کیفیت کو جان لو. رب کے حضور کو رب نے حضور کو بھیجا کہ ہر شخص حضور کے ذریعے اپنے کو پہچان سکتا ہے کہ کتنے پانی میں ہو. آئینے کے ایک طرف مسالہ ہوتا ہے، دوسری جانب شفاف. حضور کا ایک رخ بشریت اور دوسرا رخ نور ہے. یعنی ایک آئینہ اگر آپ لے لو مثال کے طور پر، اگر آئینے کے پیچھے جو مسالہ ہوتا نہیں رہے تو آپ دیکھ سکتے کہ اپنے آپ کو وہ کبھی آپ کو دکھا نہیں پائے گا. آپ کا عکس آر پار دکھ جائے گا، لیکن وہ مسالہ ہوتا ہے تبھی جا کے وہ آئینہ بنتا ہے، آپ کا عکس اس میں نظر آتا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.